بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو اس موضوع پر ہے کہ حضرت ملک الموت اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ملک الموت کا معنی ہے موت کا فرشتہ، یعنی وہ فرشتہ جسے اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے پر مأمور فرما رکھا ہے۔ اگرچہ عرف عام میں ملک الموت کے لیے لفظ عزرائیل مشہور ہو چکا ہے، مگر قرآن و حدیث میں کہیں بھی یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ جیسا کہ حافظ بن ابی کثیر فرماتے ہیں، ملک الموت موت کے فرشتے کا نام ہے، اور موت کے فرشتے کا نام کیا ہے اس کی صراحت قرآن مجید یا صحیح احادیث میں مذکور نہیں، تاہم بعض اوقات اس کا نام عزرائیل بیان کیا گیا ہے، واللہ اعلم۔ ملک الموت کے بارے میں قرآن مجید میں اس طرح تذکرہ کیا گیا ہے: اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ تمہاری روحیں وہ موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ذی روح کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری ملک الموت کی ہے، مگر بعض آیات میں قبض روح کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ مثلاً لوگوں کے مرنے کے وقت اللہ تعالیٰ ان کی روحیں قبض کر لیتے ہیں۔ اس طرح بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے قبض روح کا کام صرف ملک الموت نہیں کرتا، بلکہ ان کے علاوہ کئی اور فرشتوں کی یہ ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں۔ مثلاً اور وہی اپنے بندوں پر غالب و برتر ہے، تم پر نگہداشت رکھنے والے فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ نہیں، کئی فرشتے اللہ نے اس کام پر مأمور رکھے ہیں۔ مذکورہ بالا تینوں کی طرح آیات سامنے رکھنے سے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ روح اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں یا ملک الموت یا کئی اور فرشتے بھی۔ مفسرین نے اس اشکال کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ زندگی اور موت چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی موت کا فیصلہ کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت اس لحاظ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی ہے۔ ملک الموت کی طرف نسبت اس لیے ہے کہ یہ ذمہ داری انہیں دی گئی ہے اور اللہ کا حکم ملنے پر روح قبض کرتے ہیں، جبکہ دیگر فرشتوں کی طرف یہ نسبت اس لیے کی گئی کہ وہ ملک الموت کے معاون ہیں۔ پھر یہ معاون دو طرح کے ہوتے ہیں، جو ایک اہل ایمان کی روح بڑے آرام سے نکالتے ہیں اور ایک وہ جو کافروں کی روح بڑی سختی سے نکالتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ سورہ نازعات میں ان دونوں طرح کے فرشتوں کی طرف اشارہ اس طرح کیا گیا ہے: ڈوب کر سختی سے روح کھینچنے والوں کی قسم، گرہ کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم۔ ملک الموت اور ان کے ساتھی فرشتے اہل ایمان اور کفار کی جان کیسے نکالتے ہیں، ان کی وضاحت حضرت براء بن عازب سے مروی درج ذیل حدیث سے ہوتی ہے: ایک انصاری کے جنازے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نکلے۔ جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رو ہو کر بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ زمین کو ریز رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھا کر 2 یا 3 مرتبہ فرمایا: اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر کی پناہ مانگو۔ پھر فرمایا: جب مومن بندہ اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کو سدھار رہا ہوتا ہے تو آسمان سے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، ایسے روشن چہرے والے گویا کہ سورج ہو، ان کے پاس جنت سے لایا ہوا کفن ہوتا ہے، جنت ہی کی خوشبو، حد نگاہ تک وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آخر میں ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں: اے پاکیزہ روح، اور فرماتے ہیں: اے پاکیزہ روح۔ دوسری روایت میں: اے مطمئن روح، اپنے پروردگار کی مغفرت اور عنایت کے پاس پہنچ۔ پھر وہ اس طرح نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے کے منہ سے ٹپکتا ہے، چنانچہ ملک الموت اسے لے لیتے ہیں اور آنکھ جھپکنے سے پہلے دوسرے فرشتے ان سے وصول کر لیتے ہیں۔ پھر اسے جنت سے لائے ہوئے کفن اور خوشبو میں رکھ لیتے ہیں۔ اس طرح دنیا کی بہترین خوشبو کے لبکے اٹھتے ہیں۔
پھر جب فرشتے اسے لے کر اوپر جاتے ہیں تو فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ دریافت کرتے ہیں کہ یہ کس کی اتنی اچھی روح ہے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں یہ صاحب فلاں بن فلاں ہے، اس کے خوبصورت ترین نام سے یاد کرتے ہوئے جس سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا۔ اس طرح وہ فرشتے اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر وہ اس کی خاطر دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر اگلے آسمان تک اس کے مقرب ترین فرشتے اسے الوداع کہہ کر آتے ہیں۔ یہی معاملہ 7ویں آسمان تک چلتا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں لکھ دو، اس کی روح کو زمین میں اس کے جسم پر واپس کر دو۔ پھر قبر میں اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اسے بیٹھنے کا کہتے ہیں۔ پھر دونوں اس طرح سے سوال پوچھتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، رب اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، جو آدمی تمہاری طرف مبعوث کیا گیا تھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، تیری معلومات کیا ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے، میں اللہ کی کتاب پڑھ کر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ چنانچہ ایک مناوی کرنے والا آسمان سے اعلان کرتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کا ٹھکانہ جنت میں بناؤ، اسے جنت کا لباس پہناؤ، اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جنت کی ہوائیں اور خوشبو اس کے پاس آنے لگتی ہیں، اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، اس کے پاس ایک خوش شکل آدمی آتا ہے جس کے کپڑے بھی خوبصورت، خوشبو بھی عمدہ۔ وہ آ کر کہتا ہے، تجھے خوش کن خبر کی بشارت دیتا ہوں، اس دن کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ جب بھی وہ جواباً کہے گا، اللہ تمہیں بھی خوش و خرم رکھے، تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ تو کوئی اچھی خبر ہی لا سکتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے، میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو درخواست کرتا ہے، اے رب قیامت جلد برپا کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال تک پہنچ سکوں۔ اور جب کافر اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کو سدھار رہا ہوتا ہے تو آسمان اس کے پاس فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے سیاہ ہوتے ہیں، ان کے پاس جہنمی ٹاٹ ہوتے ہیں، حد نگاہ تک اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ آخر میں ملک الموت تشریف لاتے ہیں، اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے خبیث روح، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کے پاس پہنچو۔ پھر اس کے جسم میں داخل ہو کر اس طرح اس کی روح نکالتے ہیں جیسے گوشت والی نوکدار سیخ بھیگی اون سے نکالی جائے۔ استغفر اللہ۔ ملک الموت اسے نکال لیتے ہیں، آنکھ جھپکنے سے پہلے دوسرے فرشتے ان کے ہاتھ سے لے کر اسے ٹاٹ میں رکھ لیتے ہیں۔ اس ٹاٹ سے ایسی بدبو آتی ہے جیسے زمینی گلے سڑے مردار کی ہو۔ فرشتے اس روح کو لے کر اوپر جاتے ہیں، فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، یہ کس خبیث کی روح ہے؟ تو فرشتے اور اس کا بدترین قسم کا دنیاوی نام لے کر بتاتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں ہے۔ اس طرح وہ فرشتے آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، جس کی خاطر دروازہ کھولنے کی درخواست کی جاتی ہے تو نہیں کھولا جاتا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمایا، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولیے گا اور ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں لکھ دو، جبکہ سب سے نچلی زمین میں ہے۔ چنانچہ بہت بری طرح اس کی روح کو آسمان سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو اسے پرندے اچک لیں گے یا ہوا کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ پھر اس کی روح واپس کر دی جائے گی قبر میں۔ اس کے پاس 2 سخت مزاج فرشتے آتے ہیں، پھر اسے جھنجھوڑ کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے دونوں سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب میں انتہائی پریشانی سے،
مجھے معلوم نہیں کہتا ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر پریشانی کے ساتھ کہتا ہے یعنی مجھے خبر نہیں ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں جو آدمی تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو وہ پریشانی کے عالم میں کہتا ہے مجھے تو خبر ہی نہیں، آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یہ جھوٹا ہے، اس کا بستر آگ کا بنا دو۔ چنانچہ اس کے پاس جہنم کی گرمی اور لو آتی ہے، اس کی قبر اس حد تک تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں باہم دھنس جاتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس کے پاس بدنما چہرے کا آدمی ہوتا ہے جس کے کپڑے بھی بہت گندے ہوتے ہیں، آ کر کہتا ہے ایک تکلیف دہ خبر ہے، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ مردہ اسے کہتا ہے اللہ تجھے بھی تکلیف وہ چیز سے دوچار کرے، تم کون ہو؟ ایسا چہرہ تو کوئی بری خبر ہی لا سکتا ہے۔ وہ جواباً کہتا ہے میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ وہ استدعا کرتا ہے اے پروردگار قیامت بپا نہ ہو۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کریں تاکہ امت مسلمہ اس تعلیم سے آگاہی حاصل کر سکے۔ شکریہ۔